شریعت اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت اور طریقت کے سنگم تھے۔ شریعت بھی آپ کے ہاں ہے، طریقت بھی آپ کے ہاں ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو کبھی مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے ہاں نہیں بلاتے، نہ ان کو مسند افتاء پر بٹھاتے۔ وہ جاہل ہیں جو مشہور کرتے ہیں کہ اولیاء کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود ہی جاہل ہیں۔ اولیاء کاملین تو حقیقت میں شریعت کے سمندر ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ما کان اللہ من ولی جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اگر پڑھا نہیں ہے اللہ خود اسے پہلے پڑھاتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے۔ تو کسی ولی کے بارے میں یہ مت سمجھنا یہ کسی مدرسے کو نہیں گئے، کسی کے پاس مولانا کے پاس نہیں بیٹھے۔ اللہ رب العزت بعض اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کے اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح سیدی غوث الورا سلطان الاولیاء شریعت اور طریقت کے بحر ذخار تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے سچے اولیاء کے عاشقین وہ ہیں جو شریعت کو بھی پاس رکھتے ہیں، طریقت کو بھی پاس رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ اگر گمراہ کریں کہ نہیں طریقت کی طرف مت جاؤ، صرف شریعت دیکھو، وہ فاسق بنا دیں گے تمہیں، فاسق بنا دیں گے۔ جی جی بہت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف شریعت پڑھتا رہا اور طریقت کی کوئی بات نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے گا، اور جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بڑی بڑی باتیں پڑھنے کے لیے آیا تو وہ تو زندیق بن جائے گا، شیطان بن جائے گا، شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ اور جو دونوں کو جمع کر دیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، سبحان اللہ۔ وہ رب تک پہنچ گیا، کیونکہ میرے عزیز شریعت مولانا لوگوں کی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسا کیا رسول پاک کی ہے۔ ایسا اور اس دروازے کو چھوڑ کر رب کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ایسا کیا کہنے زندہ باد زندہ باد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ در حقیقت میرے آقا کا دروازہ ہے، یہ چھوڑ کر معرفت تک نہیں پہنچ سکو گی۔ یہ زبان کی تاثیر کیسے آتی؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آئے گی؟ اولیاء کی زبان میں جو ہوتی، بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء، بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ ناگپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے۔ آپ جو فرماتے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی، لا علاج مرض میں مبتلا تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو، ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا، بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے ہو جی ہو جی، آپ نے فرمایا ابھی نہیں مرتے، ٹھنڈے کھاتے ٹھنڈے پیتے اور جیتے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اتنا فرمایا۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی، کئی سال جی، بے شک۔ آپ کی زبان سے بھی نکلا، سارے اطباء نے کہا لا علاج ہے، اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوا۔ واہ۔ زبان کی تاثیر آتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھیں، زبان میں جو تاثیر آتی ہے، یہ اولیاء جو بولتے ہیں، جملے بولے اور اثر ہو جائے، ہم ہزار بولیں کچھ نہ اثر ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ کر دیں۔ کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آ جا، کچھ ملے۔ وہ کہتے میں 3 ڈھیلے لے کے آیا، 1 ڈھیلا 2 ڈھیلے 3 ڈھیلے جو بھی لے آئے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھا، اس پر دم کر دی۔